الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، تدوین حدیث کے تعلق سے مقدماتی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی تھیں۔ گزشتہ کل چند باتیں جو رہ گئی تھیں آج انشاءاللہ اس کی تکمیل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس آیت کریمہ تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور درمیان میں نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے بات چونکہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، منقطع ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں سے بات کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اگرچہ یہ آیت قرآن مجید کی حفاظت پر دلالت کرتی ہے، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن مجید کی شرح، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس حدیث کی حفاظت کا انتظام بھی اسی وعدے کے سائے میں فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جس طرح قرآن مجید کے حفاظ کرام پیدا کیے گئے، جس طرح قرآن مجید کو سینکڑوں لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اسی طرح احادیث کے حفاظ و محدثین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے، اپنے وقت کی قربانی دے کر، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے اپنے سینوں میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا۔ اور اس حفاظت کا سلسلہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری رہا۔ گزشتہ کل کے درس میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں قرآن اور حدیث میں اختلاط نہ پیدا ہو جائے، کہیں قرآن و حدیث آپس میں نہ ٹکرا جائیں، نہ مل جائیں، صحابہ کرام کو عارضی طور پر، ٹیمپروری طور پر لکھنے پر پابندی لگا دی تھی، اور کہا تھا کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز مجھ سے لکھا ہو اس کو مٹا دے، اس کو ریموو کر دے، اس کو حذف کر دے۔ تو عزیز طالبات، یہ ممانعت کیوں کی گئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے قرآن مجید کے علاوہ دوسری چیزوں کو لکھنے کے لیے کیوں منع کیا تھا؟
یہ ممانعت دراصل حفاظت قرآن کی خاطر تھا، قرآن کی حفاظت کے پیش نظر تھا، نہ کہ حدیث کو لکھنے میں، حدیث کو تحریر کرنے میں ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے کہ جب قرآن مجید پوری طور پر پورے طریقے سے محفوظ ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت فرما دی۔ اور اس سلسلے میں دیکھیے کل بھی یہ حدیث یہ بات آئی تھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا یاد رکھنے کے لیے لکھ لیتا تھا، تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، کیا جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس وقت خوشی کی حالت میں ہے، کس وقت غصے کی حالت میں ہے، ممکن ہے کسی وقت آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو ضبط کے قابل نہ ہو، تحریر کے قابل نہ ہو۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے تو لکھنا چھوڑ دیا ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، مگر میرے دل میں خلش رہی، میرے دل میں ایک یہ تذبذب رہا، تو میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی معاملہ اس طرح کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہا الا الحق، کہ لکھو جی لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میں حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہتا ہوں۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید نے پیش کر دیا، کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو یہ جو حدیث اکتب عنی فوالذی نفس بیدہ ما یخرج منها الا الحق، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں، آپ کے مبارک زمانے میں حدیث کی تحریر کا سلسلہ، حدیث کی تدوین کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ اور عہد نبوی میں جو صحیفے لکھے گئے تھے جی، بہت سارے صحیفے ہیں، ان میں سے دو چار مشہور و معروف صحیفے ہیں، جس طرح صحیفہ صادقہ، یہ خود عبداللہ بن عمرو بن عاص کا صحیفہ تھا، جس میں تقریباً 1000 احادیث درج تھیں جی۔ اور اس صحیفہ صادقہ کا ایک بڑا حصہ آج بھی مسند احمد میں موجود ہے، احمد بن حنبل کی مسند میں آج بھی یہ احادیث موجود ہے، اس کا بڑا حصہ، بڑا ذخیرہ۔ اسی طرح حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک صحیفہ تھا، صحیفہ سمورہ بن جندب نام سے، جو خاص طور پر احکام اور معاملات سے تعلق رکھتی تھی جو حدیث، ان کا یہاں پر کیا ہے، حضرت سمورہ بن جندب نے کیا ہے نوٹ کیا تھا، اس کو لکھ لیا تھا، اس کو تحریر کر لیا تھا۔ اسی طرح ایک تیسرا صحیفہ کا تذکرہ ملتا ہے، وہ صحیفہ سعد بن عبادہ۔ اس صحیفہ سعد بن عبادہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عبادات اور آپ کے خطبات وغیرہ شامل تھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کا صحیفہ، جس میں حجۃ الوداع کا تفصیلی بیان درج تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ، صحیفہ ابی ہریرہ۔ تو اس طرح کی صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدوین کا کام، حدیثوں کے لکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا اور تابعین کا زمانہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کریم کو مختلف ہڈیوں میں، پتوں میں اور چمڑوں پر کیا لکھ کر رکھا گیا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد کے زمانے میں حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور مصحف کی شکل میں کیا ہے ترتیب دے کر اس کو ایک جگہ جمع کیا۔
یہ قرآن کے سلسلے میں رہا، لیکن احادیث کی ترتیب کے سلسلے میں، احادیث کی تدوین کے سلسلے میں اور احادیث کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں اس وقت کیا ہے، زیادہ زبانی طور پر کیا ہے، روایتیں جاری تھی. کیونکہ آپ پڑھیں گے کہ عربوں کی ذہانت، عربوں کا حافظہ، عربوں کی میموری جو ہے وہ قابل مثال تھی، مثال دینے کے لائق تھی وہ. لیکن رفتہ رفتہ جب صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور رفتہ رفتہ کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کا، محدثین صحابہ کرام کا وفات پانے لگے، تو علم حدیث کے ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوا. اور یہ وقت وہ تھا جی جب پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر کیا ہے، فائز تھے. یہ تقریباً سن 99 ہجری کی بات ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اگر اب حدیث کو جمع نہ کیا گیا تو آنے والی نسلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم ہو جائیں گی. انشاءاللہ ان کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم ان کے ادوار میں پڑھیں گے. تو انہوں نے کیا ہے، مدینے کے جو قاضی تھے ابو بکر بن حزم کو انہوں نے خط لکھا کہ دیکھو جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لو، کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے. اسی طرح پھر دوسرے شہروں کے علماء کو بھی آپ نے حکم دیا کہ وہ احادیث رسول کو جمع کریں. تو یہاں سے سمجھیے تدوین حدیث کا ایک منظم دور اور منظم باب شروع ہوا، جس کے بدولت کیا ہے، علم حدیث تحقیقی طور پر اور محفوظ علمی شکل میں کیا ہے، سامنے آیا، وجود میں آیا. اس کے بعد جب تیسری صدی کا آغاز ہوتا ہے، تیسری صدی آتی ہے، تو تدوین حدیث نے ایک نیا علمی معیار حاصل کیا. اس دور میں دیکھیے محدثین کرام نے احادیث کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مرتب کیا، صحابہ یا تابعین کے اقوال اس میں شامل نہیں کیے. اور یہی وہ دور ہے جس میں صحاح ستہ وغیرہ کیا ہے، لکھی گئی، صحاح ستہ وغیرہ کو کیا ہے، جمع کیا گیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی ابواب کی ترتیب سے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری کو انہوں نے ترتیب دیا. اور اسی طرح امام مسلم یعنی مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے سند و متن کے معیار پر کیا ہے، مشتمل ایک صحیح مسلم کی ترتیب دی. اور اسی طرح پھر اسی کے طرز پر امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اجمعین نے اپنی اپنی کتابیں کیا ہے، ترتیب دی. پھر اس طرح امت کے سامنے ایک ایسا مضبوط اور مستند ذخیرہ حدیث وجود میں آیا جو آج تک غلطی، تحریف اور کمی و بیشی سے کیا ہے، محفوظ ہے، مامون ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ مختصر سا آپ کے سامنے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کیا ہے تدوین حدیث کے آخری مراحل تک کیا ہے، ایک خاکہ، ایک منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. لیکن دیکھیے اس کے باوجود بھی دشمنان اسلام کی جانب سے، خصوصاً یہود و نصارہ اور ماڈرن مستشرقین جو ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، مستشرقین جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ تدوین حدیث پر کیا ہے، شک و شبہات پیدا کیا جائے، لوگوں کو کیا اس سلسلے میں تردد میں ڈالا جائے. تو ان میں سے بعض مستشرقین نے، یہود و نصارہ نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی لوگوں کو کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمع ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 صدی بعد، 100 سال بعد لکھی گئی، اس لیے اب ان روایات پر، ان حدیثوں پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے جو 100 سال بعد لکھی گئی ہے، 1 صدی کے بعد لکھی گئی ہے. لیکن آپ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں کہ یہ دعویٰ تاریخی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے باطل دعویٰ ہے، بے بنیاد اور غلط دعویٰ ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ابھی آپ کے سامنے مختصراً ہم نے بتلایا کہ احادیث کے لکھنے کا جو سلسلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں شروع ہو گیا تھا، اور تابعین کے زمانے میں، تابعین کے دور میں یہ صحیفے ان کے شاگردوں کے ذریعے کیا ہے، آہستہ آہستہ کیا ہے، رائج ہوتی جا رہی تھی. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کی باقاعدہ سرکاری تدوین ہوئی، سرکاری طور پر اس کی تدوین اور اس کی
ترتیب کا کیا ہے نظم باقاعدہ طور پر آیا. اسی لیے امام زہری کو اول من دون العلم کا خطاب دیا گیا، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے حدیث کو منظم انداز میں انہوں نے ہی کیا ہے ترتیب دیا تھا. لہذا اسلام کے جو مخالفین ہیں، اسلام کے جو معاندین ہیں، اسلامی تعلیمات پر جو شک و شبہ کے الزامات لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں بعد میں گھڑی گئی ہیں، بعد میں وضع کی گئی ہیں، دراصل کیا ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جن کا مقصد کیا ہے اسلام کے مذہب اسلام کے علمی ذخیرے کو مجروح کرنا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نور کو کیا ہے مکمل کر دیا ہے، اور حدیث کو تاریخی شواہد کے ساتھ ساتھ ناقابل تردید طور پر کیا ہے محفوظ فرما دیا ہے. حضرات طالبات، آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ جو تدوین حدیث کا جو معاملہ ہے نا، یہ ایک بے مثال علمی خزانہ ہے، بے مثال علمی اعزاز ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ہمارے اسلاف نے، محدثین نے، فقہا نے، علماء کرام نے تدوین حدیث کے ساتھ ساتھ اسماء الرجال کا ایسا دقیق علم ایجاد کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. اس اسماء الرجال کے ضمن میں ہر راوی کا نام، اس کا قبیلہ، اس کی بستی، اس کے کون کون استاذ تھے، اس کے کون کون شاگرد تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی عادت و اطوار کیسے تھے، وہ صدق و صفا کے مالک تھے یا دیانت دار و امانت دار تھے کہ نہیں، سب کچھ کیا ہے اس اسماء الرجال کے فن میں تمام چیزوں کو کتب رجال میں کیا ہے محفوظ و معمول کر دیا گیا ہے. اسی لیے خود ایک مستشرق، ایک جرمن کا ہے یہ مستشرق ڈاکٹر اسپنگر، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں، یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس نے اپنی مذہبی رہنما کے اقوال و افعال کو اس حد تک محفوظ کیا ہو جس طرح مسلمانوں نے کیا. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے. اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی امت کے ہر فرد کا تعارف اس کے علم، ایمان اور کردار کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے، گویا 5 لاکھ انسانوں کی سوانح عمریاں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی گئی ہیں. سمجھ رہے نا؟ اور یہ سب کچھ کیوں ہے جی؟ یہ سب کچھ بس وہی اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظین وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تمام کے تمام اسی کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن و حدیث کی طرح، قرآن کی طرح آج حدیث بھی ہمارے پاس اسی طرح محفوظ و مامون ہے. تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے اس عظیم اور بابرکت سلسلے کے مقدماتی حصے کو کیا ہے پائے تکمیل تک پہنچایا. وہ سلسلہ جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اعمال، آپ کے افعال اور تقریرات، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس قدر غیر معمولی اہتمام کیا اس کو محفوظ کرنے میں. کس طرح بعض صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے صحیفہ صادقہ میں ہزاروں احادیث کو کیا ہے قلم بند کیا، اور کس طرح حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت سمیرہ بن جندب جیسے جلیل القدر راویوں نے زبانی اور تحریری ہر صورت میں کیا ہے حدیث کی تحفظ کی حدیث کی حفاظت کی. پھر اس کے بعد دیکھیے عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا تو کس طرح انہوں نے سرکاری فرمان جاری کیا ان احادیث کو کیا ہے محفوظ کرنے میں، ان احادیث کو کیا ہے تدوین کرنے میں.
سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد پھر دیکھیے آپ محدثین کا دور شروع ہوتا ہے، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد اور دیگر محدثین کا، جنہوں نے اپنی کیا ہے ساری عمر کیا ہے اس حدیث نبوی کی خدمت میں گزار دی۔ اچھا، ایک بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ انہوں نے صرف احادیث کو ہی جمع نہیں کیا، صرف احادیث کو ہی نہیں لکھا، صرف احادیث کو یاد نہیں کیا، بلکہ ہر راوی کی حالات زندگی، اس کی صداقت، ان کا حافظہ، ان کا کردار تک بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ وہ کارنامہ ہے جی، یہ وہ کارنامہ ہے جس کی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی ہے۔ اور یہ دراصل ہم نے یہ ابھی بتایا آپ کو، یہ تدوین حدیث جو ہے، حدیثوں کو جمع اور ترتیب کرنے کا جو مرحلہ ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعدے کی عملی تفسیر ہے جی، جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور حدیث بھی اسی کا ذکر کا حصہ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ تدوین حدیث کوئی وقتی یا انسانی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ ربانی منصوبہ ہے جی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چن چن کر اس امانت کی حفاظت کروائی۔ آج جب ہم تدوین حدیث کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے جی کہ یہ صرف کتب حدیث کا تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ نور نبوت کی حفاظت کا ایک سفر ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی انہی محدثین و فقہا کی طرح حدیث سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ حدیث کے فہم میں گہرائی عطا کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اس علم کو پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام، تابعین عظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری زبانوں سے وہی نکلے جو حق ہو، جیسا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دور اول یعنی عہد رسالت اور عہد صحابہ سے کتاب کا آغاز کریں گے، جہاں سے حدیث نبوی کے جمع و حفاظت کا باقاعدہ دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص، فہم حدیث اور عمل بالحدیث کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔